ڈاکٹر جلالی صاحب کے شاگرد اور ان کے جو متقدین ہیں ان کی طرف سے آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ صلح کلیت کے قائل ہیں. کون لگاتے ہیں؟ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے. وہ کون ہے؟ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو میں نہیں جانتا ان کو. اچھا آپ نہیں جانتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ویسے میرے اوپر دیکھا ہے میں نے کوئی صلح کلیت والے، اچھا ایسی کوئی بات ہے نہیں. ویسے ہمارے نظریات وہ دیکھیں نا، ایک بات ہے وہ ایک میری کسی نے تصویر مجھے بھیجی، وہ بھی کسی نے شاید ہمارے شاہ صاحب نے گروپ میں بھیجی، عنایت الحق شاہ صاحب نے تو میرے تک پہنچی. تو وہ ایک میری کسی کے ساتھ تصویر ہے تو وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ صلح کلیت ہو رہی ہے. وہ اصل میں نا مجھے چیچا وطنی میں نے کسی دوست نے بلایا، اس نے کہا کہ شاہ صاحب ہمارا میچ کا ہے فائنل، تو نا میچ کا فائنل ہے تو آپ آئیں خصوصی مہمان کے طور پر، تو آپ آئیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم آپ سیاسی جماعت ہے تو آپ آئیں 5 منٹ آپ وہاں آئیں گے، نعرے لگ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں کے MNA نے ہمارے دوست ہے اس نے بلایا، میں چلا گیا. اب میں وہاں جا کر بیٹھا ہوں تو 5 منٹ بعد وہ شخصیت آ گئی. اب وہ آئی، اب آپ یہاں پاکستان کا اصول ہے فتنے سے سرکار نے فرمایا بچنا چاہیے. اب وہاں سے جیسے ہی وہ آیا ہے میں اٹھ کر چلا جاتا تو لوگ اس کا آنے کی بجائے دور ہو جاتے، تو میں صرف اس لیے بیٹھا ہوں، میں نے کہا وہ آ جائے اور میں اٹھ کر چلا جاؤں گا. وہ آیا ہے، اتنے سیکنڈ میں تصویر بن گئی ہے، نہ میں اسے ملا ہوں، نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ میرا اس کے بعد بس وہ یہ تو کوئی مسئلہ ایسی کوئی بات نہیں. ہم الحمدللہ فکر رضا پر کھڑے ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے ماننے والے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے ویسے ڈاکٹر جلالی صاحب کے حوالے سے کہہ دیا کہ آپ نہیں جانتے، یہ آپ نے حضرت تفنن کا ہے یا؟ میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے. معذرت کے سچی بات ہے. معذرت کے ساتھ ابھی آپ نے خود بتایا کہ میں فیض آباد دھرنے میں متاثر ہوا، تو اسی فیض آباد دھرنے میں ڈاکٹر جلالی صاحب کے موجود نہیں تھے؟ میں فیض آباد دھرنے میں امیر المجاہدین سے متاثر ہوں. اچھا، میں تو صرف سنا ہی ان کو ہے، ان کے علاوہ میں نے کسی کو سنا بھی کبھی نہیں ہے الحمدللہ. میں دوبارہ اسی سوال کی طرف واپس آؤں گا. آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ ان کو نہیں جانتے، لیکن آپ کے مسلک کے جو ایک عالم دین ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، انہوں نے سیدہ پاک کے حوالے سے ایک جملہ کہا اور ان کو ان کی طرف خطا کی نسبت کی. تو اس بیانیے پر آپ لوگوں کا کھل کر ایک بیان نہیں ہے سامنے آیا جس طرح آنا چاہیے تھا. لیکن اب پاکستان کے حوالے سے کہا یہ جاتا تھا کہ یہ مسلک کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، عظمت صحابہ کی ہو، رسول کی ہو، اہل بیت کی ہو، تو یہ صف اول میں نظر آتے ہیں. تو جہاں پر ہمیں شدت دوسرے امور میں نظر آئی تو یہاں پر وہ شدت نظر نہیں آئی، آخر کیوں؟ آپ نے جن جناب کا نام لیا، میں نے تو کہا میں جانتا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا. برحال مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ کسی عالم نے شاید، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں شاید انہوں نے کہی ہے یا مجھے نہیں پتا کس نے کہی ہے، کہ یہ بی بی پاک کے بارے میں یہ جملے کہے گئے ہیں. تو میری جتنا علم تھا یا حیثیت تھی، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری اوقات بھی نہیں ہے میں صدیق اکبر کے بارے میں بات کروں، چاہے میں ساری زندگی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہوں. بے شک میری حیثیت ہی نہیں ہے میں عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حسن و حسین، ابو عبیدہ، حضرت امیر حمزہ، حضرت امیر معاویہ یا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں میری حیثیت ہی نہیں ہے میں ان کے بارے میں بات کروں. میری اوقات ہی نہیں ہے، میری اوقات ہی نہیں ہے میں ان کے بارے میں. آپ بتائیں، میں یہاں پر بیٹھ کر اپنی ماں کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا تو میں حضور کی بیٹی کے بارے میں کیسے بات کروں؟ میری حیثیت جو حضور کے جسم کا حصہ ہوں، حضور فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس حوالے سے شدت، تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے، ہم تو بی بی پاک کی شان جب ہوتی ہے تو ہم تو، ہمارے تو بڑوں نے ہمیں یہاں دکھایا، یہ تو شاید سیکھا ہی کیا ہی ہم نے ہے کہ یہ تو ہم آج سے تیاری کر رہے ہیں کہ جب قیامت والے دن آئیں گی تو ہم وہاں بھی ایسے ہوں، آج سے تیاری کریں گے تو وہاں خود بخود جھک جائے گا. کہنے والے کہ کہنے سے پہلے ہم جھکا لیں گے. تو شدت پسندی کی تو بات نہیں، ہم ویسے ہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ تو ہم ہیں ہر معاملے میں. رسول اللہ کی ذات، تو اللہ نے کہا ہے کہ مومن اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے شدت پسند ہے، ہم ہیں. اللہ نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے، ہم ہیں. صحابہ کی عزت برباد ہے کہ شدت پسند ہیں. عائشہ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بیانیے پہ اپنا کیا موقف رکھیں گے؟ کیا سیدہ پاک کے حوالے سے ایسے الفاظ کہنا کہ وہ جب باغ کا مطالبہ کر رہی تھی تو نعوذ باللہ، میں وہ جملے نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میری اپنی عقیدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اللہ، میں نے ویسے پوری تاریخ مطلب اپنے بڑوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھی ہیں، کسی روایت کے اندر کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی بزرگ نے یہ الفاظ نہیں لکھے، کسی نے بھی یہ الفاظ نہیں لکھے. 1450 سالہ تاریخ کے اندر اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں ہی نہیں. اس روایت کے اندر کہا جاتا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ اپنی کتاب تصفیہ شیعہ مابین سنی کے اندر یہ لکھے ہیں. پہلی تو بات ہے، اس پر بھی میری تحقیق ہے، میں نے اسے بھی بڑوں میں کی ہے، انہوں نے بھی وہ بات نہیں کی.
انہوں نے اور بات کرتے ہوئے ایک اور لفظ لکھا ہے, وہ بھی ان بی بی کے لیے نہیں لکھا, سیدہ پاک کے لیے نہیں لکھا. انہوں نے اور بات کر رہے تھے, وہ بات سمجھا اور رہے تھے, کر اور رہے تھے, وہ اس کو اپنے ذات کو بچانے کے لیے کوئی مولوی وہ اس کو اپنی طرف لے آیا ہو یا پتہ نہیں مجھے, مگر وہ انہوں نے بھی بات نہیں کی. آج سنیں پیر میرے علی شاہ صاحب ہمارے سر کا تاج, ہم ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں, ہمارے لیے وہ بڑے, لیکن ہمارے لیے ان کی بات حجت نہیں. میرے لیے صحابہ کا قول, تابعین کا قول, امام کا قول ان سے پہلے ہے, یہ بھی ہے میرے لیے. انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے, بنو امیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے, تو وہ بھی بیان کریں نا قوم کو تو لڑ پڑیں گے. تو اس لیے پھر ہر بات تو وہ کہیں گے نہیں قبول کرتے, تو پھر ہم بھی ہر بات قبول نہیں کرتے. آپ کے اہل سنت کی اکثریت میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے مسلک کے مفتی اعظم ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو جو ایسے نظریات رکھ رہے ہیں جو آپ کے نزدیک اہل سنت کے 1400 سال میں سے کسی نے نہیں رکھے, تو ایسے شخص کے ساتھ پھر تعلقات کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں, میں نے تو آپ کو کہا میں جانتا نہیں ہوں, اب کون اسے تعلق رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, معلومات نہیں.